ایک بادشاہ تھا جو پھولوں کی سیج پر سونے کا عادی تھا۔ خادمہ اس کے لیے اس کے مزاج کے مطابق اس کے بیڈ کے اوپر پھولوں کی سیج تیار کرتی اور بادشاہ آ کر اس کے اوپر آرام کرتا تھا۔ ایک دن خادمہ نے سوچا کہ آخر اس کے اوپر ایسا کیا سکون ہے کہ بادشاہ اس کے بغیر سوتا ہی نہیں۔ اس نے ایک دن سیج تیار کی اور دیکھنے کی غرض سے اس کے اوپر سو گئی، اور جیسے ہی سوئی تو اس کو نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بادشاہ اپنے محل کے اندر، اپنے کمرے کے اندر آیا تو دیکھا کہ ایک نوکرانی ہے جو اس کے لیے سیج کا انتظام کرتی ہے۔ اس کی یہ جرت کہ یہ بادشاہ کے بستر کے اوپر سوئے۔ بادشاہ نے جلاد کو بلایا اور کہا کہ اس کو کوڑے مارے جائیں۔ جب جلاد نے اس عورت کو، اس نوکرانی کو جب کوڑے مارنے شروع کیے تو وہ رونے لگی۔ اس کے بعد جب 2-3 کوڑے کھا لیے، تیسرے چوتھے کوڑے پہ پہنچی تو وہ ہنسنے لگی۔ بادشاہ نے جلاد کو روکا اور کہا کہ اس سے پوچھو کہ پہلے رو رہی تھی، اب ہنس کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، پہلے اس لیے روئی تھی کہ مجھے تکلیف ہو رہی تھی، میں ہنس اس لیے رہی ہوں کہ جس بستر کے اوپر میں تھوڑی دیر کے لیے سوئی ہوں مجھے اتنا سزا مل رہی ہے، اور بادشاہ سلامت تو بڑے عرصے سے اس سیج کے اوپر سو رہا ہے، تو اسے آخرت کے اندر کتنی سزا ملے گی۔ معزز خواتین ذات، یہ ساری گفتگو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سکون صرف آخرت کے اندر ہے۔ یہ بادشاہ جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، ایک وہ بادشاہ تھا جو پھولوں کی سیج کے اوپر سونے کا عادی تھا، ایک بڑی مملکت کا بادشاہ تھا۔ اور یہ بادشاہ جس کی آپ تصویر سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ بادشاہ کسی مملکت کا نہیں ہے، بلکہ یہ عالم اسلام کے اوپر حکمرانی کرنے والا، مسلمانوں کے دلوں کے اوپر حکمرانی کرنے والا، مسلمانوں کے دلوں کے اوپر حاکم جو ہے، اس وقت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کا کوئی محل نہیں ہے، جس کی کوئی مملکت نہیں ہے، جس کے کوئی وزیر مشیر نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا شخص ہے جس نے ساری زندگی دولت کو، مرتبے کو، شاہی کو، بادشاہی کو لات مار کر دور کر دیا اپنے آپ سے، اور یہ ہر وقت اس کو اپنے آخرت کی فکر رہتی ہے۔ اور پھر جس کو آخرت کی فکر رہتی ہو تو پھر اللہ کریم دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر اس کی بادشاہ پھر قائم کر دیتا ہے۔ یہ ہر مسلمان کی دل کی دھڑکن ہے۔ میری مراد حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ تصویریں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ کسی مملکت کی نہیں ہے، یہ کسی محل کی نہیں ہے، یہ اس گھر کی تصویریں ہیں جو ابھی کچھ دن پہلے مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب کے لیے تیار کیا گیا۔ آپ سادگی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر سادگی ہے۔ یہاں پر آپ کو کوئی بیڈ نظر نہیں آ رہا، کوئی صوفہ نظر نہیں آ رہا، کوئی قالین نظر نہیں آ رہی، بلکہ سیدھے طریقے سے وہاں بیٹھ کر کھانا بھی کھایا جا رہا ہے، دعا بھی کی جا رہی ہے۔ وہ پیر ہے، یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ بادشاہ ہے کہ جو لوگوں کے دلوں کے اوپر راج کرتا ہے۔ لاکھوں لوگ اس کے بیعت ہیں، شاگرد ہیں اور چاہنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود سادگی کا عالم دیکھیں۔ آج اس معاشرے کے اندر جس کے 10، 50، 100 مرید ہوتے ہیں تو حالت یہ ہوتی ہے، بنگلے، گاڑیاں، کوٹھیاں، لینڈ کروزر، گاڑیاں، پیسہ، شہرت، سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن یہاں پہ کچھ نہیں نظر آ رہا، اس لیے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو صرف آخرت کی فکر ہے۔ جب اس گھر کی افتتاح ہوئی تو ساری ویڈیو میں نے دیکھی ہے، اس کے اندر مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میں ابھی اس گھر کے اندر شفٹ نہیں ہوا، 2-3 دن تک انشاءاللہ اس گھر کے اندر شفٹ ہو جائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے اس سے پہلے میں قبر میں چلا جاؤں۔ یار، اتنا خوف آخرت کا، اتنا فکر اپنے قبر کی، اپنی آخرت کی، اپنی موت کی، ایسا شخص تو میں نے نہیں دیکھا۔ ہوں گے ایسے لوگ، لیکن ایسا شخص جس کے پاس اتنا بھی گھر نیا ہو، اس کی افتتاح ہو رہی ہو اور اس کو پہلے اپنے آخرت کے گھر کی تیاری ہو رہی ہے، تو یہ سبق ہمارے لیے میرے بھائیوں کہ ہمیں اپنی آخرت کی، اپنے آخرت والے گھر کی، اپنے قبر کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پرتعیش بنگلے، کوٹھیاں نہیں ہوتی، بلکہ ان کو آخرت کے گھر کی فکر ہوتی ہے۔ وہاں پہ ان کو پرتعیش مکانات، محلات دیے جائیں گے، جنت کے اندر عیش دی جائے گی ان کو، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی دنیا کو پسے پش ڈال دیا، تو پھر آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ساری جنت کی جو نعمتیں ہیں جو دنیا سے بڑھ کر ہیں وہ ان کو عطا ہو جائیں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔